بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے رشتے میں رومانس ہی تو ہے جو انہیں قریب لاتا ہے۔ محبت بڑھتی جاتی ہے، کچھ عورتیں اس میں بہت شرماتی ہیں، جس سے دونوں کی تسکین متاثر ہوتی ہے۔ مرد بھی دوسری عورتوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی عورت اپنے مرد سے کبھی نہیں شرماتی۔ صداقت علی منٹو فرماتے ہیں کہ یہ تماشا کب تک جاری رہے گا؟ کب تک مظلوم انسانیت کے کپڑے کے پھٹے ہوئے خیموں میں قید رہے گی؟ کب تک مجبور نسوانیت تحفظ کی نام نہاد چار دیواری میں شہوانیت کی شکار ہوتی رہے گی؟ کب تک غربت و بیچارگی سرمایہ کے ہاتھوں فروخت ہوتی رہے گی؟ اور کب تک؟ مگر یہ بھی تو سوچو کہ صفیہ نہ ہوتی تو منٹو کیسا ہوتا؟ کوئی اور صفیہ تو دکھاؤ جو مجھے جیسے آگ کے گولے کو اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لے۔ کیا صابر عورت تھی، کہاں تانوں اور نشے سے چور، 25 روپے کا ایک کہانی فروش اور کہاں صفیہ۔ یہ 10 روپے آپ کی بوتل کے، یہ 5 روپے آپ کے آنے جانے کے، اور یہ 10 روپے اس سے گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا۔ یہ چند لوگ اکٹھے کرتے ہیں، مگر کیا انہوں نے آج تک بے کاری کا حل نہ پیش کیا ہے؟ یہ لوگ مذہب چلاتے ہیں، مگر کیا انہوں نے خود بھی مذہب کے احکام کی پیروی کی ہے؟ یہ لوگ جو خیرات میں دیے ہوئے مکانوں میں رہتے ہیں، چندوں سے پیٹ پالتے ہیں، جو مستعار اشیاء پر جیتے ہیں، جن کی روح لنگڑی، دماغ اپاہج، زبان مفلوج، ملک و ملت کی رہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ عورت جو ایک بالکل اجنبی آدمی کو اپنی انگیا کا صحیح سائز بتا دے، دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ منٹو کا خود تحریر کردہ کتبہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے۔ اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب منو مٹی کے نیچے سو رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ کل بازار جانا ہوا، 2 کتوں کو گوشت کی خاطر بڑی بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہیں دونوں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ 2 بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے۔ عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔ رنڈی کسی انتقامی جذبے کے زیر اثر مردوں کے مال و زر پر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ وہ سودا کرتی ہے اور کماتی ہے۔ مرد اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کا معاوضہ ادا کرتے ہیں اور بس۔ رنڈی اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کمانے کے لیے، کما کر لانے کے لیے کئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر رنڈی کسی مرد سے اس کی دولت کی خاطر نہیں بلکہ اس کی خاطر ملے تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں رنڈی کی جیب نہیں بلکہ اس کا دل کار فرما ہے۔ جب دل کار فرما ہوتا ہے تو عشق کے جذبے کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ذرا اس طوائف کا تصور کیجئے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، نہ بھائی ہو، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ اور نہ کوئی دوست۔ اپنے گاہکوں سے فراغت پا کر جب وہ کمرے میں بالکل اکیلی رہ جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تاریکی اس اندھیرے میں اور کتنی تاریک ہو جاتی ہوگی۔ چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا؟ قریب ہر شہر میں ایک چکلا موجود ہے۔ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کوبہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے، جہاں سے لوٹ کر مرد مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر طوائف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودا کرنا ہے تو پورا ملک ایک رنڈی کا کوٹھا ہے۔
رنڈی جس کی ماں رنڈی تھی، اس کی دادی رنڈی تھی، جس کی پردادی رنڈی تھی، جس نے رنڈی کا دودھ پیا، جو عصمت فروشی کے گہوارے میں پلی، وہی بڑی عصمت اور باعصمت عورتوں کے متعلق کیا سمجھ سکتی ہے؟ وہ عورت جس کے پاس تن ڈانپنے کے لیے چند چھتڑے میسر ہوں، ہرگز فحش قرار نہیں دی جا سکتی، مگر کسی کلب کی وہ عورت یقیناً فحش ہے جو نمائش کی خاطر اپنے بلاؤز میں چھاتیوں کو باہر جھانکنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ سب بکاری جو سڑکوں پر کشکول برائے پھرتے رہتے ہیں، گولی مار کر اڑا دینے چاہیے۔ جو بھیک مانتے ہیں اتنے لانتی نہیں جتنے کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں۔ جنت میں ایک ٹھنڈی کوٹری بک کروانے والے سوداگر۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ دنیا میں اتنے مسلح پیدا ہوئے ہیں کہ ان کی تعلیم تو لوگ بھول چکے ہیں، لیکن سلیبیں، داغے، داڑیاں، کڑے اور بغلوں کے بال رہ گئے ہیں۔ موت ایک بہت ہی بوندی چیز ہے، یعنی آپ اچھے بھلے جی رہے ہوں، ایک مرض کہیں سے آن چمٹا اور مر گئے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آ ہے اور واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کے سامنے صرف شکل دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 100 مکھیاں شہد کی طرف باغی آئیں گی اور 100 میں سے 99 لڑکے بھونڈے پن سے مائل ہوں گے۔ سعادت حسن منٹو نے کسی سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگا، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، ایمان، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے۔ چھرے، چاقوں اور گولی سے یہ کیسے فنا ہوگا؟ یہ لیڈر کٹھمل ہیں جو وطن کے گھاٹ میں چولوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ یہ نام نہاد لیڈر اپنی اپنی بغل میں ایک ایک صندوقچی دبائے پھرتے ہیں جس میں ہر کسی کی جیبیں کتر کر روپیہ جمع کرتے ہیں۔ ان کی ہر سانس میں آپ ریاکاری اور دغا بازی کا تعفن محسوس کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے مزید ٹویٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور ساتھ یہ کہ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو سعادت حسن منٹو کا کون سا ٹویٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔